बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सफूरा में नादरा मेगा सेंटर का अचानक दौरा, लोगों के मसाइल सुने और सहूलियात का जायज़ा भी लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्तफ़सार पर शहरियों ने शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेज़ात बनवाने के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए और खुसूसन बुज़ुर्ग शहरियों से गुफ्तगू की और उनके मसाइल सुने। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बुज़ुर्ग शहरियों और ख़वातीन के काम तरजीही बुनियादों पर करने के अहकाम जारी किए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा सेंटर के इंचार्ज और अमले की कारकर्दगी की तारीफ भी की है। मुहर्रमुल हराम में फूल प्रूफ सिक्योरिटी का मिशन DIG साउथ असद रजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर का जायज़ा लिया गया। इजलास में ज़िला साउथ और मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदगान की शिरकत, शुरका का पार्किंग, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, रूट परमिट्स और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। DIG साउथ का सिक्योरिटी इंतजामात को मज़ीद मौसर बनाने का आज़म। डिफेंस फेज 8 में डकैती की वारदात हुई। मुल्ज़िमान अहले खाना को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए मालियत का कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान ने घर से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर कीमती सामान लूट लिया और मौके से फरार हो गए। मुतासरा फ्लैट SSP इरफान समूह के कज़न इमरान समूह की मिल्कियत बताया जाता है। वाक़े का मुकदमा थाना साहिल में दर्ज कर लिया गया है। सिंध सरकार ने महकमे औकाफ में डेपुटेशन पर तैनात 16 ग्रेड के फील्ड अफसर गुल हसन चौहान का डेपुटेशन मनसूख करके उनकी खिदमात वफाकी वज़ीर तालीम और तरबियत के सपोर्ट कर दी हैं, जिसका नोटिफिकेशन सेक्शन अफसर 2 सईद अहमद के दस्तखत से जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमे औकाफ में 16 ग्रेड के तैनात फील्ड अफसर गुल हसन चौहान का डेपुटेशन मनसूख कर दिया गया है। गुल हसन चौहान की खिदमात वफाकी वज़ारत बराए तालीम और तरबियत की सपोर्ट कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक गुल हसन चौहान नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के मुलाजिम हैं। कि कराची में जहां डकैती और लूटमार की वारदातें जारी हैं, तो वहीं पुलिस भी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सरगर्म है। कराची पुलिस ने एक हफ्ते के दौरान 17 जख्मी डाकुओं समेत 19 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, जबकि 3 मुकाबलों में मारे गए हैं मुल्ज़िमान। तफसीलात में राज अख्तर की इस रिपोर्ट में देखिए। में जहां डकैती और लूट मार की वारदातें तवातर के साथ जारी हैं, वहीं पुलिस भी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सरगर्म दिखाई दे रही है। कराची पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान की जाने वाली कार्रवाइयों की तफसीलात सिटी 21 ने हासिल कर ली। कराची पुलिस और मुल्ज़िमान के माबैन गुज़िश्ता हफ्ते 17 मुकाबले हुए। मुकाबलों के दौरान 3 मुल्ज़िमान हलाक हुए। पुलिस ने 17 जख्मी डाकुओं समेत 19 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। कराची पुलिस ने एक हफ्ते में मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात में 808 से जायद मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार किया। मंशियात फरोशी में मुलविस मुल्ज़िमान से लाखों रुपए मालियत की मंशियात भी बरामद हुई। बरामद मंशियात में 50 किलोग्राम से जायद चर्स और 1 किलोग्राम से जायद आइस क्रिस्टल और हेरोइन शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से 99 मुख्तलिफ इकसाम के गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ, जिसे फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया। कराची पुलिस ने एक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 33 मसरूका मोटरसाइकिलें और 3 कारें भी बरामद की। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन सज्जाद जैदी के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। कराची में ट्रैफिक पुलिस का शारा फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। खिलाफ वर्जी करने वालों को ये चालान जारी किए जाएंगे। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक कमर्शियल गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सिर्फ बाएं जानिब की 2 लेन्स ही इस्तेमाल करने की पाबंद है। तेज़ रफ्तार प्राइवेट गाड़ियों के लिए दाएं जानिब की 2 लेन्स मखसूस कर दी गई हैं। 3 लेन वाली सड़क दरमियानी लेन कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियां दोनों इस्तेमाल कर सकेंगी। ट्रैफिक पुलिस का आगाही मरहला मुकम्मल हो गया है। आज से टिकटिंग का निज़ाम फ़ाल कर दिया गया है। खिलाफ वर्जी करने वालों को ट्रैफिक रेगुलेशन सिस्टम के जरिए खुदकार चालान इरसाल किए जाएंगे। इट्स हार्डली 14 किलोमीटर्स रोड और मोस्टली वो 4 लेन्स पर मुश्तमिल है। कहीं कहीं पे वो 3 लेन्स पर है। जहाँ पर वो 4 लेन्स की है, तो वहाँ पर जो राइट साइड वाले दोनों लेन्स हैं
وہ فاسٹ موونگ ٹریفک کے لیے ہیں، جس میں کارز ہیں، آپ کی جیپس ہیں، آپ کی ہر طرح کی جو ڈبل کیبنز ہیں، اور جو باقی کی جو لیفٹ سائڈ کی 2 لینز ہیں اس میں موٹر بائکس اور آل کمرشل وہیکلز ہیں. تو یہ ہے بیسک یعنی کہ جو اصول جس کے اوپر ٹکٹس ایشو ہوں گے. تو اگر کوئی لیفٹ لین سے اٹھ کر فاسٹ لین میں آتا ہے یا فاسٹ لین والا اٹھ کر سلو لین میں جاتا ہے، ان دونوں کے اگینسٹ ٹکٹس ایشو ہوں گے. ہاں، چونکہ رائٹ پر کوئی کٹ نہیں ہے، لہٰذا رائٹ سائڈ پہ کمرشل وہیکل کا چلنا جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے. لیکن لیفٹ پر ہمارے سلپ روڈز ہیں، تو اگر کسی کو لیفٹ پہ کارساز کو مڑنا ہے یا آگے جا کر راشد منہاس پہ مڑنا ہے تو ان کو 400 میٹر پہلے کارز کو انڈیکیٹر دینا ہوگا. کراچی کے تاجروں نے جلد کاروباری بندش کی مخالفت کر دی ہے. صدر اولڈ سٹی تاجر اتحاد یعقوب والی کہتے ہیں شدید گرمی کے باعث گاہک شام کے بعد مارکیٹ آتے ہیں، دکانیں جلد بند نہیں کر سکتے. کاوش میمن کی رپورٹ. کراچی کے تاجروں نے کاروباری مراکز اور دکانیں رات 9 بجے بند کرنے کے فیصلے کی مخالفت کر دی. تاجروں نے حکومت سے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا. صدر اولڈ سٹی تاجر اتحاد یعقوب والی نے کہا کہ رات 9 بجے کاروبار بند کرنے کا فیصلہ تاجروں کے لیے قابل قبول نہیں. شدید گرمی کے موسم میں شہری عموماً شام اور رات کے اوقات میں خریداری کے لیے مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں. میرے حساب سے تو لاک ڈاؤن بالکل نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ جو گرمی جا رہی ہے 35 سے لے کے 45 تک جا رہی ہے اور لوگ 5 بجے سے 6 بجے کے بعد نکلتے ہیں، تو کیا 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں کیسے کاروبار ہوگا؟ یہ مکمل نہیں ہے کراچی یا سندھ یا پاکستان کہ اتنی گرمی کے اندر لوگ نکلیں اور کاروبار کر سکیں. یعقوب والی نے کہا کہ دکانیں جلد بند کروانے کی کوشش ہوئی تو کاروبار مکمل بند کر دیں گے. کوشش تو یہی کریں گے کہ ہم حکومت وقت سے ریکویسٹ کریں، درخواست کریں، ورنہ پھر ہمیں مارکیٹیں بند کرنی پڑیں گی، کیونکہ 2 گھنٹے کاروبار کرنے سے بہتر ہے ہم ویسے ہی دکانیں بند کر کے چابیاں حکومت کے حوالے کر دیں. صدر اولڈ سٹی تاجر اتحاد نے کہا کہ کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں اور تاجروں کو معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جامعہ کراچی میں احتجاجی تحریک جاری ہے. ایڈمنسٹریشن بلاک کے سامنے اساتذہ، افسران، ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کیا ہے. مظاہرین نے کہا کہ انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی. کل سلور جبلی گیٹ کے سامنے مظاہرہ کریں گے. سید زبیر راشد کی رپورٹ. جامعہ کراچی مالی بحران کا شکار، اساتذہ اور ملازمین سراپا احتجاج. جامعہ کراچی میں جاری احتجاجی تحریک کے دوران اساتذہ، افسران اور ملازمین نے ایڈمنسٹریشن بلاک کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ جامعہ کراچی اس وقت شدید مالی اور انسانی بحران کا شکار ہے. اساتذہ، افسران اور ملازمین کے واجبات طویل عرصے سے ادا نہیں کیے جا رہے. ملازمین کو درپیش مشکلات کا فوری ازالہ کیا جائے. ہمارے جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں سالوں تک ان کی پیمنٹ جو ہے وہ پینڈنگ ہے. اس کے علاوہ ہماری پروموشنز جو ہیں وہ اتنی ڈیلے ہو چکی ہیں کہ ہمارے کئی سارے ایسے اساتذہ ہیں جو کہ بغیر پروموشن کے ہی ریٹائر ہو چکے ہیں. ہماری ہاؤس سیلنگ نومبر سے پینڈنگ ہے جو حکومت کی جانب سے بڑھائی گئی تھی لیکن ابھی تک ہمیں نہیں پے کی گئی ہے. ایسے بہت ساری ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ احتجاج کرنا پڑا. ہم لوگ اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو صرف اپنے واجبات کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہوئے. سارا کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹی ڈوب رہی ہے. ہم اگر طلباء و طالبات کا نقصان کر رہے ہیں تو اس چیز کا ہمیں بھی دکھ ہے، لیکن یہ بات سمجھنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن چھوڑا نہیں ہے اس انتظامیہ نے. احتجاجی مظاہرے کے شرکا نے الزام عائد کیا کہ مالی بد انتظامیہ کے باعث جامعہ کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. تدریسی اور انتظامی امور متاثر ہو رہے ہیں. حقوق جو ہے ہمارے 7 سال سے پابند کیے گئے ہیں اور ملازمین کا اتصال کیا گیا ہے. 7 سال ہو گئے. لیپ انکیشمنٹ جو ہے وہ 7 مہینے ہو گئے ہیں جو 85% بڑھے ہیں اور 4 سال سے ہمیں لیپ انکیشمنٹ نہیں ملا ہے. اور ٹیچرس اور ملازمین کے ایوننگ کے بل بھی جو کہ 2.5-3 سال سے ان کو نہیں دیے گئے. تمام تر واجبات بھی ملے اساتذہ کو بھی، افسرانوں کو بھی، ملازمینوں کو بھی. لہٰذا یہ مصنوعی انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے، ایسے کچھ بھی نہیں ہے. ہم اپنے ملازمینوں کی خاطر اس میدان میں کھڑے رہیں گے. مظاہرین نے خبردار کیا کہ اگر ان کے مطالبات فوری طور پر تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاجی تحریک کو مزید وسعت دی جائے گی. جامعہ کا وقار بحال کرنے اور اپنے جائز حقوق کے حصول تک احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا. کیمرامین عمران نیکی کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21. جماعت اسلامی نے کراچی کو مسائل کے اعتبار سے پاکستان کا صف اول کا شہر قرار دے دیا ہے. قائم مقام امیر جماعت اسلامی کراچی کہتے ہیں کہ کراچی مسائلستان بنا ہوا ہے. 3 دنوں میں پانی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو کراچی میں احتجاج کریں گے. ہل پارک میں اراضی پر قبضے کے خلاف آواز سب سے پہلے جماعت اسلامی نے اٹھائی تھی. تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں.
اسلامی کی میئر کراچی اور ایم کے ایم پر پھر تنقید. ادارے نور حق میں قائم مقام امیر جماعت اسلامی کراچی سیف الدین ایڈوکیٹ کی پریس کانفرنس. کہا کہ پانی بحران، زمینوں پر قبضہ، گندگی نے شہر کو بگاڑ دیا. 3 دن میں پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو کراچی میں احتجاج کریں گے. فاروق ستار ہل پارک کے پہاڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئے. ایم کے ایم کی چائنا کٹنگ کو آج بھی لوگ بھگت رہے ہیں. تو مرتضیٰ وہاب صاحب سے میں کہتا ہوں کہ بطور واٹر بورڈ کے چیئرمین ہونے کے ان کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور فوری طور پر اس پانی کے مسئلے کا حل کرنا چاہیے. اگر کراچی کے شہریوں کے ساتھ یہی صورتحال رہی تو میں 3 دن کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں کہ 3 دن میں اگر پانی کی کیفیت ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر ہم پوری کراچی کے اندر بھی مظاہرے کرنے شروع کر دیں گے. صبح سویرے فاروق ستار صاحب پہاڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، ہل پارک کے پہاڑ کے نیچے، اور انہوں نے پریس کانفرنس کی اس موضوع پر کہ ہل پارک کو کاٹا جا رہا ہے. کراچی بھر کے اندر کس طریقے سے چائنا کٹنگ ہوئی تھی اور پوری کراچی کے 100 سے زیادہ پارٹ کو کاٹ کر گھروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور آج بھی ہم اس مصیبت کو بھگت رہے ہیں. سیف الدین ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ اہلیان کراچی ایسی مصیبتوں کا شکار ہیں کہ دیگر شہروں کے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. ٹینکر مافیا کو کراچی کے 7 ہائیڈرنٹ سے پانی فراہم کیا جا رہا ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے پورے کراچی کو کچرا کنڈی میں تبدیل کر دیا. اس پانی کی قلت کے دوران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹینکر مافیا جو ہے وہ ماشاءاللہ بھرپور طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے. کراچی میں پانی کی سپلائی جو آلریڈی 50% ہے ضرورت سے، اس کا بھی 50% کم ہوا ہوا ہے. دھابے جی کی شٹ ڈاؤن کی وجہ سے میکسیمم 25% کراچی کو پانی سپلائی ہو رہا ہے. ٹینکر کو 7 جو ہائیڈرینٹس ہیں ہمارے کراچی کے وہ بھرپور طور پر چل رہے ہیں، ٹینکر سے پانی سپلائی ہو رہا ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اس وقت کراچی میں جس طرح کام کر رہا ہے اس نے پوری کراچی کو ایک کچرا کنڈی میں تبدیل کر دیا ہے. جماعت اسلامی کے رہنما کے مطابق کراچی میں گرم موسم میں 12 سے 18 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کیمرامین شاہزیب رضا کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21. مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں چند روز باقی. خواتین کو بیوٹی اور کاسمیٹک مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ. خواتین کہتی ہیں کہ کاسمیٹک مصنوعات مزید مہنگی ہوئی تو گھریلو بجٹ متاثر ہوگا. اس پر رپورٹ کر رہی ہیں رمشا اسماعیل. کیا آئندہ بجٹ میں میک اپ کا سامان مہنگا ہونے جا رہا ہے؟ مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ میں چند روز باقی ہیں. ایسے میں خواتین کو کاسمیٹک مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ لاحق ہو گیا. خواتین کا کہنا ہے کہ میک اپ، اسکن کیئر اور ہیئر کیئر مصنوعات اب روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، اس لیے ان کی قیمتوں میں اضافہ براہ راست گھریلو بجٹ کو متاثر کر سکتا ہے. اگر بجٹ میں نئے ٹیکسز عائد کیے گئے تو ان کے اخراجات میں مزید اضافہ ہو جائے گا. گورنمنٹ سے یہی کہوں گی کہ ٹیکس پلیز نہ لگائیں اور بجٹ میں جو بیوٹی کے پروڈکٹس ہیں اس میں رعایت دیں. خواتین کا مزید کہنا تھا کہ ٹیکسز اور مہنگائی کا سب سے زیادہ اثر متوسط اور غریب طبقے پر پڑتا ہے. ہم حکومت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ، کاسمیٹک چیزوں پہ آپ ٹیکس نہیں لگائیں. ہر طبقے کی لڑکی، عورت جو ہے سیلون کا رخ ضرور کرتی ہیں. اگر ان کے اتنا ٹیکس لگ گیا تو جو نارمل طبقے کے لوگ ہیں وہ افورڈ نہیں کر پائیں گے. بجٹ 2026-27 کی آمد سے قبل بیوٹی اور کاسمیٹک مصنوعات کی ممکنہ قیمتوں میں اضافے کے خدشات نے خواتین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. اب تمام نظریں آنے والے بجٹ پر ہی ہیں کہ آیا حکومت عوام کو ریلیف دیتی ہے یا مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھے گا. کیمرامین شاہزیب کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری وفاقی حکومت کو بجٹ تجاویز پیش کر دی، جن میں ایکسپورٹرز کو فائنل ٹیکس ریجیم میں بحال کرنے، سپر ٹیکس ختم کرنے اور تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کا مطالبہ کیا ہے. کاوش میمن کی رپورٹ. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی حکومت کو اپنی بجٹ تجاویز پیش کر دی. چیئرمین اسپیشل کمیٹی برائے بجٹ تجاویز ابو بکر شمسی نے کہا کہ برآمدات کے فروغ کے لیے ایکسپورٹرز کو دوبارہ فائنل ٹیکس رجیم میں بحال کیا جائے، جبکہ کاروباری سرگرمیوں کو سہارا دینے کے لیے سپر ٹیکس مکمل طور پر ختم کیا جانا چاہیے. کافی سارے ویریڈ بجٹ پروپوزلز ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے ایکسپورٹرز کی FTR میں واپسی. 2 سال پہلے 2024 کے فائنانس ایکٹ کے تحت ایکسپورٹرز کو FTR سے NTR میں موو کر دیا گیا تھا. ان کا ٹیکس ریٹ کو 1% سے 2% پہ لے گئے تھے. نمبر 1 پروپوزل یہی ہے کہ FTR میں واپس لایا جائے اور ٹیکس ریٹ کو 2% سے واپس 1% پہ لایا جائے. باقی پروپوزل یہ ہیں کہ سپر ٹیکس، تو ہماری تجویز یہ ہے کہ سپر ٹیکس کو ریپیل کیا جائے. ابو بکر شمسی نے مطالبہ کیا کہ انڈسٹریل اور کمرشل امپورٹرز کے درمیان ٹیکس شرح کے فرق کو کم کر کے 1% تک لایا جائے تاکہ کاروباری لاگت میں کمی آ سکے. کمرشل امپورٹرز اور مینوفیکچرنگ کے جو
टैक्स का रेट है उसके अंदर एक बहुत वाज़ेह फ़र्क है. किसी स्केड्यूल में 3% है, किसी स्केड्यूल में 4% है, किसी स्केड्यूल में 5% है. हम कहते हैं कि इस फ़र्क को आप बराबर ना करें लेकिन कम कर दें, 1% तक फ़र्क ले आएँ. अगर एक इंडस्ट्रियल इम्पोर्टर 4% टैक्स दे रहा है तो आप कमर्शियल इम्पोर्टर से 5% ले लें. वो 5 दे रहा है तो उससे 6 ले लें, क्योंकि इन दी एंड वो जो सामान इम्पोर्ट करता है वो जाता इंडस्ट्री में ही है. चेयरमैन स्पेशल कमेटी बराए बजट तजवीज़ ने मजीद कहा कि बिजली के शोबे में RCET की बहाली से बिजली के नर्ख खत्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में मुसाबकती सतह पर आ सकेंगे, जबकि गैस के शोबे में क्रॉस सब्सिडी के निज़ाम को ख़त्म किया जाना चाहिए ताकि तवानाई की कीमतों में तवाज़ुन पैदा हो सके. कैमरामैन आगा रफ़ी के साथ काविश मेमन, सिटी 21. पेट्रोलियम लेवी में मुमकिन इजाफे पर तशवीश, कारोबारी तबके ने महंगाई के नए तूफान का खदशा जाहिर कर दिया. FPCCI एनर्जी कमेटी कन्वीनर मलिक खुदा बख्श ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी में 300 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़ नुकसानदेह साबित हो सकती है. कारोबारी तबके ने मुतालबा किया कि नए टैक्स नहीं बल्कि टैक्स नेट वसी किया जाए. उनका मज़ीद क्या कहना था, ये जानते हैं. अगर सादे सादे अल्फाज में आपसे कहूँ तो जुल्म है. इतनी बड़ी लेवी, पहले इतनी बड़ी लेवी है और पेट्रोल की प्राइस कहाँ पे. लेकिन ये तो अभी जो सोच रहे तो बड़ी भयानक चीज़ है कि 300 अरब अभी इस वक्त इतनी लेवी है. उस लेवी की वजह से आपका पेट्रोल इतना महंगा है. अगर आप लेवी हटा दें तो नॉर्मल पोजीशन में थोड़ा सा महंगा होगा लेकिन नॉर्मल पोजीशन चला जाएगा. लेकिन ये 300 अरब जब लग जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा. और अगर यही कंटिन्यू करंट सिचुएशन अमेरिका और ईरान उसकी इसराइल की वार रही तो फिर तो सर्वाइवल ही नहीं है. देखें, कारोबार नहीं चल पाएगा. बड़ा आसान तरीका है. जो टैक्स नेटवर्क में नहीं है उनको टैक्स नेटवर्क में लाया जाए. न कि आप जो टैक्स दे रहे हैं, हमारी सारी कंपनियां हम सब टैक्स दे रहे हैं और हम पे ऐड करते जा रहे हैं. और बहुत सारे, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ से फॉरेन कंपनियाँ जा रही हैं. कोई चली गई हैं, कोई जा रही हैं. क्यों जा रही हैं? कि आपके टैक्स बहुत ज़्यादा है. और ये टैक्स ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो बाहर से पैसा आना है, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी है, वो नहीं आ रही. तो अगर आप इसको टैक्स को कम करें, टैक्स नेटवर्क बनाएं. आप ये जो आप रोज़ रिटेलर पे बात करते हैं, रिटेलर टैक्स नहीं दे रहा है, वो भी आगे लगाते हैं तो वो भी हंगामे करते हैं. भाई उन पे फिक्स कर दें ना. एक बता दें कि ये जी इसका कारोबार ये है, इसका सर्वे कर लें, इसकी आमदनी ये है, उस पर एक फ़िक्स टैक्स लगा दें. उसमें किसी टैक्स डिपार्टमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो.